آل بوائے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, تو بچپن سے ہی نا ایک آپ کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ لڑکے دوستوں یاریاں ہر شام کو ایک آپ نے رات کو کہیں نہ کہیں آپ نے کرنی ہے رات کو پارٹی وغیرہ. تو اس فیز سے جب میں شادی کے بعد جو یہ چیزیں چینج ہوئی, آپ یقین کریں فیل مور فریش. مجھے کوئی ارج نہیں ہوتی ہے کہ یار اچھا اب میں آج میں نے دوستوں سے نہیں ملا یار. تو یہ کہنا کہ جاب نہ کریں اور سیدھا بزنس کر لیں یا بزنس نہ کریں اور جاب کر لیں, یہ بہت ویری سبجیکٹو ہے, یہ بھی بہت زیادہ. فار ایوری ون اٹس گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. سیکنڈلی پلیز ڈونٹ لک ایٹ دا سکسیز, پلیز لک ایٹ دا جرنی. پی ڈیلن کے آج کل ذرا گانے اتنے چل نہیں رہے, اس لیے وہ پارٹ ٹائم ہمارے پاس. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون, دس از حسیب ملک فرام میڈ پاکستان. آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ٹیکسالی دا گیٹ اسپیشل کے آنر ہیں. آلدو کہ لوگوں نے کھانا تو کھایا ہوا ہے, پورا لاہور کو انہوں نے چٹخارے دار اپنا کھانا کھلوایا, لیکن آنرس کو لوگ نہیں جانتے. تو ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیا میڈ پاکستان پہ, مس صدف اکرام اور فقیر زین صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو فار ہیونگ اس. آپ بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں؟ ہنستے مسکراتے چہرے ہیں, جیسے ہی آپ لوگ آج اسٹوڈیو میں آئے تو ایک بڑی پازیٹیو وائبز آئی, تو مزہ آیا. لگ رہا ہے کہ ہمارا کیا چل رہا ہے. آپ یہ ریسٹورینٹ فیلڈ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے. ریسٹورینٹ اٹس اے 24 hours جاب آل ڈے. سو آپ جب بھی پوچھیں گے ہم یہی کہیں گے ہم آپ کو کچن میں پائے جائیں گے, آپ کو ریسٹورینٹ میں ملیں گے. ہم صبح سے لے کے رات تک ریسٹورینٹ میں ہی ہوتے ہیں, تو اٹس این آل ڈے جاب. تو اس کے بعد ہمارے پیچھے کوئی لائف رہ نہیں جاتی. آپ بتائیں, آپ اتفاق کرتی ہیں لائف پیچھے بچتی ہے یا 24 گھنٹے ایسے سرکل میں گزرتی ہے؟ نہیں, اس نے ایک اور چیز مس کر دی کہ شادی شدہ بھی ہے تو شادی شدہ تو بالکل بھی ٹائم نہیں بچتا اس کے پاس. But yes, he's right. He's absolutely right. The industry demands a lot of time. Taksali for us is our baby. It's a newborn baby, yes. Requires more time in the first 3 years. So 90% of the day goes into Taksali, which we absolutely love. I don't think کہ میں اور زین ابھی تک کوئی ایسا دن آیا جس میں ہم اٹھے اور ہم نے کہا نہیں یار آج دل نہیں کر رہا کام پہ جانے کا. And that's one of the reasons why maybe Taksali is doing better. اچھا, آئی تھاٹ کہ آپ یہ کہنے لگی تھی کہ جیسے لاہوریوں کی یا پاکستانی کی عادت ہوتی ہے نا کہ صبح اٹھیں یار آج کام پہ نہیں جانا, ناشتہ کرنے چلتے ہیں. آئی تھاٹ کہ آپ نے یہ کہنا تھا. ویل ہم چلے جاتے ہیں ناشتہ کرنے بھی, ہم اپنے ریسٹورینٹ میں. اچھا, اپنے ریسٹورینٹ میں ناشتہ کر رہے ہو؟ اپنے ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جتنے فزیکلی فٹ دونوں نظر آتے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ کے اونرز ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ ہمیں سرکاسٹکلی ٹونٹ مار رہے ہیں. جو ہمارا جس طرح کی ہماری کوزین ہے, بیکاز وی ہیو ٹو ٹیسٹ فوڈ آل ڈے لانگ. سو اب بالکل بھی ہمارا جو ہے نا اس ٹائم ہم گھر سے بھی, میں تو بہت آنے سنتا ہوں کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی, لیکن فیلڈ آپ کی ایسی ہے. سو یو ان فوڈ آل ڈے, نیچرلی آپ کی ایپیٹائٹ ختم ہو جاتی ہے, بٹ نہ چاہتے ہوئے بھی یو ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ فوڈ, اور کرتے کرتے آپ کو کھانا سارا دن کھانا پڑتا ہے. اچھا, لاہوریوں کو تو آپ کھانا کھلواتے ہیں, بڑا زبردست کھانا کھلواتے ہیں, تو گھر والے بھی ریسٹورینٹ کا کھانا ہی کھاتے ہیں, گھر میں الگ بنتا ہے کھانا؟ سر میرا دل کرتا ہے کہ بس میں کسی طرح جا کے اب گھر کا کھانا کھاؤں. اتنا زیادہ میرا تو ریسٹورینٹ فیلڈ ہو جاتا ہے, اور گھر والے کہتے ہیں باہر کھانا کھانا ہے, تو وہ ایک ہمیشہ سے کانٹرڈکشن رہتی ہے. اچھا, تو ان کو اپنے گھر کا اپنے ریسٹورینٹ کا کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں, دوسرے ریسٹورینٹ پہ جا کے کھلوا رہے ہوتے ہیں؟ اٹس اے ٹف کوسچن. میرا یہ ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یار پلیز اب کسی اور ریسٹورینٹ چلتے ہیں. اپنے ریسٹورینٹ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں, اب میرا دل کرتا ہے کہ یار اب کوئی نئی چیزیں ٹرائی کی جائیں. اگر ریسٹورینٹ جا رہے ہیں تو اپنا ریسٹورینٹ سارا دن میں وہی کھانا دیکھ رہا ہوں تو میرا دل بھر جاتا ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے جی اس پہ؟ ویل آئی ایگری ود ہم. دیکھیں سارا دن وہی کھانا دیکھ دیکھ کے اس کی خوشبو سونگ کے آپ تھک جاتے ہیں. بٹ سنس آئی لیو ود مائی مدر اینڈ ایوری ون ایلس از ابراڈ, میری والدہ کو ہمارا برین مسالہ بہت پسند ہے. تو ان کی صرف ایک فرمائش ہوتی ہے آلموسٹ ایوری ڈے کہ برین مسالہ گھر لیں, ہر دن برین مسالہ, آلموسٹ ایوری ڈے. ناؤ آئی ہیو ٹو آئی ایکچولی سیٹ ڈاؤن ود ہر اینڈ ٹولڈ ہر کہ اچھا یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا, آپ کی عمر اجازت نہیں دیتی اتنا برین مسالہ کھانے کی, سو یو نو ٹیک اے بریک. اچھا, اب تو آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے ان کا جرنی پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کامیاب کیسے ہوئے, کن کن مراحل میں سے گزرے, فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا, کہاں پیدا ہوئے. تو لیڈیز فرسٹ, سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ صدف صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئی اور فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں. A brief history حسیب اس کے, ایک تو میں بورن اینڈ بریڈ لاہوری ہوں. کپڑوں پہ بالکل مت جائیں, اندر سے نہایت ہی دیسی انسان ہوں. وہ دل سے لاہوری ہیں آپ؟ بالکل دل سے, پیٹ سے, ہر چیز سے میں لاہوری ہوں. وی آر 5 sisters ماشاء اللہ. آئی ایم دی ینگسٹ, باقی چاروں جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے, دے آر آل ابراڈ. آئی لیو ود مائی مدر ان DHA اینڈ ان کے گھر میں رہتی ہوں. آئی تھنک آئی او اے لاٹ
of my personality to my dad. جو کانفیڈنس ہے, جو میرے میں رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ ہے, جو بزنس ایکیومن ہے, I think all of it, the credit goes to my father. And he passed away last year. And I was in US back then. اور بس رات کو ایک دن بیٹھے بیٹھے I just got a call کہ you know he's passed away. But obviously آپ کا مائنڈ شاک میں چلا جاتا ہے and it takes a lot of time to absorb it. So اس سے پہلے یہ تھا کہ I was at Coke, 8 years at Coke. Served in different departments, insights mein, marketing mein, then sales mein. Then one fine day I just took a call that I can't do it anymore. You know, I just can't do this 9 to 5 job anymore. So I resigned, and before I joined Taksali or I joined hands with Zen, I was going to open up a Lebanese cuisine in Defense Raya. Nice. And میرے شیفس جو تھے نا, I had them flown in from Karachi. So اسد کے گھر ہی جو تھا نا ٹرائل تھا. پہلا دن ٹرائل کا بہت اچھا گیا. The next day جب ٹرائل تھا تو my mother fell sick. And the next 10 days she was in ICU. اور پھر وہ سارا پلان جو تھا you know came to a halt. I couldn't carry it out. After 10 days I came back home with my mother. The very next day my dad went to ICU. And that's when I went into depression. So my sister flew in from New York. And then I was very reluctant to go to US. I remember this is November 2021. But she somehow pushed me and said, "Nahi, let's go. You need a break." My parents were stable by then. After 15 days, my dad passed away. The next 5 months were so difficult that I couldn't get out of the bed. I was unable to communicate with people. I wouldn't get out of my bed. I wouldn't talk to my mother. I just didn't have the strength to do anything. Maybe you were very close to your parents and attachment بہت زیادہ. Yes, see, because حسیب آخری شادی گھر میں بہن کی ہوئی تھی 2008 میں. So میں تو کہتی ہوں اپنی والدہ کو that practically I am your only child. Because باقی 4 تو پتہ نہیں کب سے گھر سے نہیں ہیں. So وہ شوق بہت زیادہ لگا تھا. And I went into fear, self-doubt, lost my self-confidence. A lot of things happened. But پتہ نہیں پھر اللہ کا ہوتا ہے کچھ کرنا I think. So then I somehow one fine day I got up and I said, okay, why do I not buy some franchise? Because اب Lebanese تو ہو نہیں رہا. بالکل. تو کوئی فرینچائز لے لیتے ہیں, you know, کوئی ایکسپیرینس ہی آ جائے گا یار, کچھ نہیں کرتے اور تو. So O Donuts کی پھر میں نے 2 فرینچائزز لے لی, بٹ دونوں تھیں کراچی میں. So I fly back and forth. August میں I gained some more strength and mentally I became better. تو I went to Asad's house. I said, یار Asad, I have to invest some money. تو مجھے فرینچائزز کی لسٹ بتا دیں کس میں انویسٹ کرنا ہے. That's when his name came up. And it's اسٹوری میں ان کی انٹری ہوتی ہے اس اور اسد شیخ کے گھر پہ, اسد کے گھر پہ. اور یہ زیادہ فنی ہے کیوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ٹکسالی ہے, کھانا بہت اچھا ہے اس کا, جاؤ جا کے اس سے ملو. اور جتنے انتھیوزیازم سے میں اٹھی ہوں نا وہاں سے, میں نے کہا میں اب بھی جاؤں گی. 0 میں گئی. شاید آپ کا وہ نا کیا اسے بولتے ہیں نا کہ جو اندر کا فوڈی ہے وہ جاگ گیا تھا. اچھا میں بتا رہی ہوں آپ کو جتنی انرجی سے میں وہاں سے اٹھی تھی نا, کہ جیسے میں نے بس گاڑی میں بیٹھنا اور سیدھا I'll go to you know ٹکسالی. No, I didn't. I came back home, had بینگن چاول, lied down in bed. کیا اینٹی کلائمیکس لے گیا اسٹوری کے اندر. And then Asad calls me at 11 PM. ہاں بھائی کیا ہے, کیا you know کیسا تھا. I said, Asad, I didn't go. He said, get up right now, go. I met him at 11:30 at night and I locked the deal with him. وہاں پہ جا کے بزنس میٹنگ ہو رہی ہے رات 11:30 بجے. اور اگلے آدھے گھنٹے میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ میں نے اور اس نے مل کے اگلی فرینچائز کھول لینی ہے. یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے ہم لوگ. اور پیٹ میں کوئی جگہ نہیں تھی, کیونکہ بینگن چاول پیٹ میں تھے فل. لیکن میں نے پھر بھی ان کو ساری اپنی اسپیشلٹیز کھلائی تھی, سب کھلایا. تو بس پھر اس کے بعد پھر اچھا پیٹ میں بینگن چاول تھے, دماغ میں دیسی کوزین لاہوری کوزین چلنے لگا ہوا تھا, دماغ میں توا چکن چل رہا تھا. تو بس پھر اس کے بعد فرینچائز لینے گئے تھے. بٹ دین آئی ریئلائز کہ اوکے یو نو واٹ, وی کین ٹیک دا برانڈ to countries in all honesty. And then I told him the very next day, I said, listen, I don't want a franchise, let me you know make me a partner in your brand, give me 50% equity. بس اگلے 2 دنوں میں بھی بڑے. آپ کو اونر بننے کا زیادہ شوق تھا, میں کہا فرینچائز چھوڑو مالک بنتے ہیں. نہیں, مجھے میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو پرسنالٹی سنک ان کرتی ہیں نا, یو کلک رائٹ,
I clicked with him instantly. وہ ایکچولی نظر بھی آ رہا ہے, کیمسٹری بہت اچھی آپ کی نظر آ رہی ہے. We clicked instantly. میں بتا رہی ہوں I'm hot, he's cold. میں بتایا آپ کو کہ مجھے غصہ آتا ہے اس کے ٹھنڈا ترین انسان ہے. آپریشن میں کچھ جگہ پہ آپ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر لیتی ہوں گی, اور کچھ چیزوں میں آپ پیپل مینجمنٹ ٹھنڈا, یہ مجھے ٹھنڈا کہتی ہیں, مجھے اس کام نے ٹھنڈا کر دیا, امیون کر دیا ہے. میں ٹھنڈا ہوں گا بھی بائی نیچر, لیکن میں ٹھنڈا ہو چکا ہوں. مطلب یہ اتنی منوٹنس کام ہے, ڈیلی آپ کو وہی کر کر کے میں نے کہا اچھا یار اب ہو جائے گا, خود سے ہی ہو جائے گا. اب میں غصہ کرتا ہی نہیں کسی بھی چیز کے اوپر. کوئی نہیں, اب سردیاں ختم ہو رہی ہیں, آگے گرمی آ رہی ہے, آٹومیٹکلی آپ پسینے نکلیں گے, غصے آئیں گے, پسینے نکلیں گے. اینی ہاؤ, آپ اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. I belong to Fakir family, as my name says. I'm born and brought up in Lahore, old Lahore. I've lived all my life in old Lahore, in the 12 gates of Lahore. میں ابھی recently شادی کے بعد move کیا ہوں to this part of Lahore. So while living there, میرا اپنا میوزیم بھی ہے, میرا اپنا ایک عجائب گھر ہے, and it's Asia's largest private art collection, فقیر خانہ میوزیم کے نام سے. So اب جو میوزیم ہے, because I've lived all my life in Bhati Gate, so I've always seen that and I always felt جو میں نے اندرون کے ساری زندگی کھانے کھائے ہیں نا, that food is very different than the commercial desi that I've eaten outside. جو لاہور کی 12 دروازوں کے باہر جو میں کھانا کھایا, وہ مجھے ہمیشہ اس سے کمرشل ٹیسٹ ملتا ہے. ہر ریسٹورینٹ پہ ڈفرینٹلی مجھے مور اور لیس سیم ٹیسٹ. سو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ بڑا ڈفرینٹ, ہمارا جو اندرون کا کھانا ہے بہت ڈفرینٹ ہے. لیٹس ٹیک دس فوڈ آؤٹ سائڈ. سو اب اٹ گوز بیک ٹو اراؤنڈ 10 years بیک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو آئی ٹک دس ون ڈش جو ایک ٹکسالی چوک کے اندر مین ڈش ہے توا چکن کے نام سے. آئی ٹک دیٹ ون ڈش اینڈ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ڈفرنٹ اسٹالس. دیٹس وین آئی میٹ اسد شیخ فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ وہاں پہ پھر میں ان کے جو فوڈ فیسٹیولز ہوتے تھے وہ ہی یوز ٹو لیٹ می پٹ اپ اے اسٹال فار توا چکن اینڈ رومالی روٹی. وہاں سے لاہور ایٹ سے بھی ڈفرینٹ فیسٹیولس کرتے کرتے, اور میں جو رسپانس تھا عوام کا, آئی واز شاک ٹو سی کیا لوگ ایک ڈش اتنی پسند کرتے ہیں. تو ادھر سے میں نے کہا یار یہ 12 دروازوں میں سے میں صرف ایک ڈش اگر ہم لے کے گئے ہیں تو وائی ناٹ میں 12 دروازوں کی 12 ڈشز لے جاتا ہوں اینڈ لیٹس سیٹ اپ اے ریسٹورینٹ. صرف یہ نہیں ہو کہ ایک ڈش ہم صرف کریں. اور نارملی وی اسٹارٹ فوڈ, میں نے جو اپنا کام اسٹارٹ کیا وہ سارا فوڈ اسٹال سے, دین فوڈ کیٹرنگس میں آئے, زیرو سے اسٹارٹ. بالکل میں آپ کو بتایا میں لاہور میں رہا ہوں, میرا پرائمرلی میں کام آرٹ اور اینٹیکس کا کرتا ہوں. مجھے آرٹ اور اینٹیکس کا بہت شوق ہے, میں وہ آج بھی آرٹ کلیکٹ کرتا ہوں, آرٹ میں ڈیل کرتا ہوں. لیکن سائڈ بائی سائڈ فوڈ, بیکاز آئی ہیو لیوڈ ان دیٹ ہب آف فوڈ, سو مجھے ہمیشہ تھا کہ یار اس فوڈ کو پروموٹ کرنا ہے. سو اندرون کا کھانا جب ہم نے لیا تو اس کے بعد ہم نے کہا یار 12 دروازے ہیں, 12 دروازوں کی نا ایک ریسٹورینٹ بناتے ہیں جس میں ساری لاہور کی 12 ڈشز ہوں گے. اٹ ول بی ویری ڈفرنٹ دین دا کمرشل دیسی دیٹ ول ایٹ. سو وی کیم اپ ود اے ریسٹورینٹ نیم 12. پہلے جو میری جرنی شروع ہوئی تھی 2017 کے اینڈ میں, سب سے پہلے ہم نے 12 نام کا ریسٹورینٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا. سو اٹ واز ان پارٹنرشپ ود اے ڈیئر فرینڈ, میرا بچپن کا دوست تھا. بٹ سم ہاؤ آفٹر سم ٹائم ہمارے ویژنس بہت ڈفرینٹ تھے. سو ہم 3-3.5 سال, بیچ میں کرکٹ بھی واپس آ گئی, بیچ میں کووڈ بھی آ گیا, تو بڑا ایک بڑے ہیپننگ ایئرس, بہت ہیپننگ ایئرس تھے یہ 3 سال کووڈ کے. تو کافی چیزیں چینج ہو گئی. سو وی پارٹڈ ویز. سو جب ہمارے راستے ڈفرینٹ ہو گئے, اس میں پھر تھوڑا سا بیچ میں ایک گیپ آیا. لیکن فوڈ کیونکہ ہمارا دیسی ہے, آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ دیسی فوڈ کے اندر آپ جتنی مرضی ریسیپیز بنا لینا, ٹیسٹ از ان دی ہینڈس, ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے. میں وہی ریسیپی دوں آپ کو, ابھی آپ بنائیں گے میں بناؤں گا, دونوں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. جو شیف بنائے گا اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. سو جو ہمارے جو شیفس کی ٹیم تھی نا, وہ آج تک میں نے ان کو اپنے کلوز رکھا ہوا تھا, جو میں نے 12 سے اسٹارٹ کی تھی. اور جو 10 سال پہلے سے جو شیفس میرے ساتھ چلتے آ رہے تھے وہ آج بھی ہمارے ساتھ وہی شیفس ہیں. سو انہی کے اوپر بیس کرتے ہوئے نا ہم نے, سو آئی کیم اپ ود دس اندر نیم ٹکسالی, بیکاز ابھی لاہور کے 12 دروازوں میں سے جتنا فوڈ ہے وہ ٹکسالی کا فوڈ ہے. ٹکسالی از نون فار دا اٹس دا ہب آف فوڈ رائٹ ناؤ.
باقی سارے دروازے شالمی ہو گیا, دلی ہو گیا, موچی ہو گیا, سارے کمرشل ہو چکے ہیں. بھاٹی از دا اونلی گیٹ وچ از ریزیڈینشیل اینڈ ٹکسالی از دا اونلی گیٹ وچ از نون فار فوڈ. آج بھی آپ نے اگر اوتھینٹک کھانا کھانا ہے نا دیسی, تو یو ول گو آل دا وے ٹو ٹکسالی, بٹ یو مائٹ ناٹ گو بیکاز اب جو ٹریفک کے حالات ہیں, جو ڈسٹینس ہے, وہ آپ کو نہیں ہوتا. تو آپ نے اس سب چیزوں کو کٹ آف کرنے کے لیے وہی کھانا, وہی ٹیسٹ, وہی شیفس, وہی ریسیپیز, وہی کانسیپٹ, انکلوڈنگ اس, ہم سب ٹکسالی گیٹ سے آئے. سو وی پلانڈ اینڈ اوپنڈ اپ another small outlet during COVID تاکہ یار شیفس وغیرہ میرے ساتھ انٹیکٹ رہے, اور ہم نے کھولا, لیکن رسپانس بہت اچھا آیا. آفٹر دیٹ وہ جب وہ کھل گیا تو اس کو 6-7 months ہو گئے رننگ کے اندر, دیٹس وین آئی کیم اکراس صدف. اینڈ جو آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنی we are blessed. I feel I am blessed to have her as a partner in this venture. Why? Because جو میری ساری خامیاں تھیں نا, وہ میں نے پہلے دن اٹھا کے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا یار یہ چیزیں مجھے آتی نہیں ہے, ویکنیس ہیں, جو میری ویکنیس ہیں, جو بھی میری ویکنیس ہے, I placed that in front of her and he said these are my expertise. وہیں پہ ہماری پارٹنرشپ لگ گئی. سو وہاں سے ہم نے پھر we started off and الحمدللہ اب ہماری within 2 months we opened up a major main branch in Packages Mall. اینڈ ہماری اب ماشاء اللہ ویئر انٹو ایکسپینشن, اینڈ ود ان 2 months ہماری ایک ملتان میں بھی کھل رہی ہے, ہماری لاہور میں ایک اور ود ان منتھ کھل رہی ہے. سو وی آر انٹو ایکسپینشن فیز. انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, آپ ایکسپینشن فیز میں. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ دونوں کو کامیاب فرماتا رہے, کامیابیاں عطا فرمائے. کامیابی کے بارے میں باتیں کرنا تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ اپنے سیٹ بیکس فیس کیے ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. تو کس قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑے آپ کو؟ اوکے, سو بزنس اینڈ پرسنلی when it comes to a female in Pakistan, یہ دونوں نا بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. بزنس چیلنجز جو ہے نا وہ میل would also face, but and a female will also face the same challenge. ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بٹ جب آپ پرسنل لیول پہ آتے ہیں اور آپ فیمیل ہوتے ہیں, اسپیشلی ان اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی لائک پاکستان, تو وہ جو چیلنجز ہیں نا آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں بائی 2. اگر زین کو 2 challenges فیس آ رہے ہیں ان آر بزنس, آئی وڈ being his partner face probably 4 challenges. کیوں؟ کیونکہ میں فیمیل ہوں. سو سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے پاکستان میں وہ تو یہ ہے کہ ایز اے فیمیل آپ نے اگلے کو اپنے آپ کو سیریس, like the guy has to take you very seriously. The party sitting in front of you, they have to take you seriously, but they don't. ویٹیج نہیں دیتے بات کا. Absolutely not. ویٹیج تو بہت دور کی بات ہے. They probably don't even want to hear you out. Because they think کہ یہ فیمیل ہے, what would she know about the business, and you know blah blah blah. سوسائٹی کی شاید مینٹیلٹی ایسی بنی ہوئی ہے. It's hundreds of years of لیکن ہمارا اب جو کام ہے that is mostly labor oriented job. تو یہ آپ کو بیک اینڈ کا زیادہ بتا رہی ہیں, کسٹمر کی طرف بھی بات کریں, بٹ موسٹلی دیکھیں ہمارے جو ایک بیسٹ بات بھی آپ اس کو کہہ لیں, ہماری جو ٹیم ہے دیٹ از موسٹلی را پیپل. کوئی ہم نے ایکسپرٹ لڑکے رکھے ہی نہیں آج تک. اب ہم را لڑکے آتے ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا, کوئی آج بھی آئے ہمارے پاس, ہم اس کو آنکھیں بند کر کے رکھ لیتے ہیں. وی اسٹارٹ ٹریننگ ہم. ہمارے پاس ایسے بھی لڑکے ہیں جو اسکریچ سے آئے تھے, اینڈ ماشاء اللہ ناؤ دے آر مینیجنگ دی انٹائر ریسٹورینٹ. تو ود ان 6 months آپ کو ہم بتا رہے ہیں, ان کی کارپوریٹ ٹریننگ ایسی زبردست ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ ایک را لڑکا جس کو کمپیوٹر یوز نہیں کرنا آتا تھا, آج وہ ماشاء اللہ ہی از مینیجنگ دی انٹائر ریسٹورینٹ ہمارا. سو یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ when you have to go down to a certain level and ان کو ایکسپلین کرنا, ان کو سمجھانا ان کی زبان میں, وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیک یو فار اے رائڈ. ہماری لیبر جو ہے وہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اچھے بھی بہت آپ کو مل جاتے ہیں, لکی اف یو آر لکی انف, بٹ سم ٹائمز آپ کو بہت جو ہے mix and match really. Mix and match. It will always be like that by the way. اچھا, ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے, آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو آپ کے اسٹاف ہوتے ہیں نا, ممبرز, ان کو ٹرین کرتے ہیں, تو یہ ٹریننگ آپ نے کہاں سے سیکھی جو آپ آگے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں اپنے اسٹاف ممبرس کو؟ If you ask me, I've had working in corporate was never easy, is never easy, will never be easy, because اس کی ڈیمانڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں. And when you're working for one of the biggest brands of the world like Coke, تو ان کی ڈیمانڈس پہ ٹرپل ہو جاتی ہیں. سو آئی تھنک وہ 8 سال کا جو ریگرس جو وہ ٹریننگ مجھے ملی ہوئی ہے وہاں سے, آئی تھنک اس کا بہت زیادہ لینا دینا ہے آف ہاؤ آئی مینیج تھنگز ناؤ. سو اٹس ناٹ اے کمپلیکس بزنس, رائٹ. جب آپ کہتے ہیں نا کہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے, نو اٹس ناٹ اے ویری کمپلیکس بزنس. بہت سمپل کھانے کا بزنس ہے. 2 چیزوں پہ آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے. ایک تو کوالٹی کیسے مینٹین ہوگی, دوسرا ہائیجین کیسے کرنی ہے. یہ 2 بیسک چیزیں اگر آپ ان کی گھٹی میں گھول دیں تو آپ سسٹین کر جاتے ہیں. سو یو ٹیل
اور یہ ساری کی ساری ٹریننگ ول آلویز ہیپن آن دا جاب. آپ آف دا جاب کا بھی ٹرین نہیں کر سکتے. سو آپ ایک را بندے کو لاتے ہیں, آپ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں ود ون آف ہز سینئر ریسورسز. 3 ہفتے تک وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہیل ڈو ویری مینیل اسمال جابس بٹ وہ اس کے ساتھ لگا رہے گا. آفٹر 3 weeks a month he would then maybe pick up چمٹا اینڈ وہ روٹی کو شاید الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیں. یو نو اٹس اے سلو پروسیس بٹ اٹس اے سسٹینیبل پروسیس. یعنی پہلے آبزرویشن ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود جا کے میدان میں اترتا ہے اور جا کے مورچہ سنبھالتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز آپ ایک دم سے کسی کو پھینک نہیں سکتے. چلتی ہوئی ٹرین پہ آپ کسی را بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ یو نو واٹ جمپ آن دیٹ ٹرین. دیٹس انفیئر ٹو ہم, انفیئر ٹو اس. سو یہ ہے ایک پروسیس, ویری سمپل پروسیس. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ را لڑکے آئیں جن کو ہم ٹرین کریں. اس کا جو مزہ ہے نا ایک را لڑکیوں کو ٹرین کرنے کا اور پھر اس کو ایکسپیرینس دے کے اس کو گرو کرانے کا, یہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. سو وی وانٹ پیپل ٹو گرو ود اس. دیٹس ٹرو. اینڈ انادر فیکٹر از کہ ینگ ٹیلنٹ جو ہے نا ان کی انرجی بہت ڈفرینٹ ہے. یہ جو نئی ینگ جنریشن ہے نا ان کا تھاٹ پروسیس بھی بہت ڈفرینٹ ہے. دے وانٹ ٹو گرو, دے ار امپیشنٹ, اینڈ فار می دیٹس اے گڈ تھنگ بیکاز دے ار امپیشنٹ ٹو گرو. وہ جلدی گرو کرنا چاہتے ہیں, وچ از وائی دے گراسپ تھنگس ویری کوئکلی. ان کو یہ نہیں ہوتا اچھا یار ایک ہی جاب ہے 60 سال تک وہی جاب چلے گی. ہنگر ہوتی ہے نا ان کے اندر زندگی میں کچھ کر دکھانے کی, آگے بڑھنے کی. اور جو اکنامک کنڈیشنز بھی ہیں ہمارے ملک کے کرنٹلی, میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ان کو گرو کریں گے وہ آپ کے ساتھ لوئل تو رہیں گے, بزنس کے ساتھ لوئل رہیں گے, وہ خود بھی گرو کریں گے. جتنا وہ گرو کریں گے نا اتنا آٹومیٹکلی آپ کے بزنس کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا. ہم لوگوں نے یہی سیکھا ہے. تو ہم اب جیسے میں آپ کو مینیجر کی اپنی بات بتا رہا ہوں, وہ ایسا زبردست بندہ ہے, وہ ان کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اچھا وہ فیملیئر ہے, اس کا جو فیس کٹ ہے نا وہ ہی لکس لائک ایک سنگر ہے انڈیا کا اے پی ڈلن, ٹھیک ہے, ہی از بالکل اس کی شکل. He is a perfect copy of AP Dillon. 100% ditto copy. And can you imagine? He didn't know. No, Zayn knew how AP looks like. I didn't. حالانکہ میں نے سارے اس کے گانے سنے. بہت فیمس سنگر ہے, بہت فیمس سنگر ہے. میں نے گانے اس کے سارے بٹ میں نے دیکھا نہیں. اچھا کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ نے اے پی ڈلن سمجھ کے, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ایوری ڈے پیپل کم, بیکاز پیکیجز مال کا جو ٹریفک ہے نا وہ کافی مطلب اٹس اے ویری ٹریفک اورینٹیڈ پلیس. وہاں پہ جتنی عوام آتی ہے, اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ میرے ساتھ لوگ پکچر کیوں کھنچوا رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں ایسے کر کے کھڑے ہو, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں ایسے. میں نے اس کو دکھایا, میں نے کہا بھائی آپ اے پی ڈلن لگتے ہو. کہتے ہیں اچھا سر میں واقعی اے پی ڈلن لگتا ہوں. وہ گھر گیا اگلے دن اور وہ جو اس کی تھوڑی بہت ہی ہیئر اسٹائل وغیرہ تھا وہ ایگزیکٹلی اے پی ڈلن بن کے آ گیا. اب لوگ وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں فرنٹ پہ کھڑا ہونا, اینڈ پیپل کمنگ ٹو ہم اینڈ یہ آٹوگراف دیتے ہیں جی پکچر کھنچوا لیں. اور میں نے کہا once a crazy customer came, she was a girl, and یار 5 منٹ حسیب وہ اس کو انسسٹ کرتی رہی کہ اچھا آپ ایک گانا سنا دیں, اچھا آپ ایک گانا, وہ اور میں سامنے کھڑی ہوئی ہوں, آئی ایم دا باس. وہ مجھے بھی دیکھی, اس کو شرم بھی آیا, وہ گانا بھی نہ سنائے, اور وہ لڑکی نہیں لائک شی وونٹ بج. تو آئی لوگ ڈیڈے میں سے یار گانا گا دے, اللہ کا واسطہ جان چھڑا دے گانا. اس نے شرموں کے مارے گانا گایا, اس نے ویڈیو بنائی, دین شی لیفٹ. ہم نے یہاں تک کسٹمر کو بولا کہ یار اے پی ڈلن کے آج کل ذرا گانے اتنے چل نہیں رہے, اس لیے وہ پارٹ ٹائم ہمارے پاس. ویسے آپ کو چاہیے تھا کہ انہیں ساتھ لے آتے تاکہ ان کو ایک تیسری چیئر لگاتے, مل کے باتیں کرتے, گانا بھی سنا دیتے. پاکستان تو ضرور اس کو. One of the YouTubers or TikTokers recently tagged him saying AP Dillon at Taksali. AP Dillon at Taksali. مطلب that also happens. So yeah. تو ایسے بڑے ہمیں ڈیلی جو ہے نا ملتے ہیں کسٹمر. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے, آپ کے پاس بھی ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری میں. ایڈوانٹیج ہم لے رہے ہیں اب اس کا. Why not? اچھا ایسا تو میں آپ کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے کوک میں آپ جاب کر رہی تھی, بہت اچھی جاب کر رہی تھی. ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار سیکیور جاب ہے, پیسے آ رہے ہیں, کمفرٹ زون میں, کوئی کمفرٹ زون سے نکلتا نہیں. آپ نے کہا کہ بس مجھے آئی ہیڈ اے کالنگ, تو میں نے جاب چھوڑی اور سوچا کہ کچھ اپنا کیا جائے. وہ جو بیچ میں ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے نا کہ یار جاب سے بزنس کی طرف آنا مردوں کے لیے تو خیر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے کہ یار ہم نے فیملی کی رسپانسبلٹی بھی ہے, ہم نے اس کو کیسے فلفل کرنا ہے, اور اگر اپنے پیشن کو فالو کریں تو کل کو کامیاب نہ ہوئے تو گھر والوں نے تو باتیں سنانی, انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ کیا, انہوں نے کہنا زندگی تباہ کر لی. تو آپ کے لیے بینگ اے فیمیل وہ ٹرانزیشنل فیز کیسا تھا, آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ اچھا 2 چیزوں سے آئی واز آلریڈی بلیسڈ. ایک تو بیکاز آئی ایم ناٹ میرڈ سو آئی ڈنٹ ہیو اے فیملی ٹو سپورٹ. فائنینشلی مجھے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا تھا. انفیکٹ دیکھے میں ٹائم اسی بیچ میں جو میں نے جاب چھوڑی کہ میری والدہ نے میری پاکٹ منی لگا دی, حالانکہ مجھے ضرورت بھی نہیں تھی, بٹ آئی واز اڈوریبل. شی سیڈ اچھا یار اوکے یو نو وٹ پاکٹ منی لے لو.
مجھے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا تھا, مجھے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ نہیں کرنا تھا. سیکنڈلی آئی ایم ویری امپیشنٹ وین اٹ کمز ٹو میکنگ ڈیسیجنس. آئی ڈونٹ تھنک ٹوائس. if I've thought about a project, I will take the decision there and then I'll make sure that it works. میری personality تھوڑی ایسی ہے. So when I had taken the decision کہ اچھا اب کوک کو میں نے چھوڑنا ہے, تو in my head I knew کہ اب میں نے آگے بزنس ہی کرنا ہے, nothing else is happening. ٹرانزیشن میرے لیے مشکل نہیں تھا بیکاز مجھے فریڈم فیل ہوئی. مجھے آئی فیلٹ فری آفٹر ایئرس کہ ایز ایف اے برڈن گاٹ آف مائی شولڈرس. وہ فریڈم مجھے اتنی زیادہ عزیز تھی کہ ایونچولی آئی ٹک لٹرلی 2-3 months کی بریک لی میں نے آرام سے. آئی واز ایٹ ہوم, انجوائڈ, hung out with a lot of friends. سوچنے کا موقع مل گیا کہ آگے لائف میں کرنا کیا ہے. ایکچولی حسیب ان آل آنیسٹی انوائنڈ کرنے کا. بیکاز آپ کارپوریٹ میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پورے سال میں 3 ہفتے چھٹیاں ملتی ہیں, اس سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے, اور پورا سال آپ صرف کام ہی کام. یو برنٹ آؤٹ ان آل آنیسٹی. آپ برن آؤٹ اتنی زیادہ اسپیڈ پہ ہوتے ہیں اور ٹائم نہیں ملتا ٹو ٹیک اے بریک. سو آئی ٹک دوز 3 months. میں نے انجوائے کیا, انوائنڈ کیا. بیچ میں ریئل اسٹیٹ کا تھوڑا سا کام کیا بیکاز مجھے وہ بہت اٹریکٹیو لگا. بگ منی بائی دا وے. آپ نے سوچا کہ یار میں 1 لاکھ لگاؤں گی, 3, 4, 5 پیسوں کو ملٹیپلائی کر لوں گی جیسے کہا جاتا ہے. ایکچولی یو وڈ بی سرپرائز کہ میں نے 2-3 ایسے پروجیکٹس لیے ریئل اسٹیٹ کے جس میں آئی واز میکنگ گریٹ کمیشن. سو ناؤ لک ایٹ مائی پرسنالٹی, فرام کوک ٹو ریئل اسٹیٹ جو کہ بالکل ہی میل ڈومینیٹڈ ہے, and then opening up my own restaurant, then obviously parents ka jo bhi hua. So for me that transition was easy. But I'm not saying for everyone it'll be easy, no, but what I can guarantee is ki jab aap ek dafa wo transition kar lete hain na, the way you're able to breathe کھل کے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار زندگی ایسے جینی ہے, کام ایسے کرنا. ایبسلیوٹلی. اور وہ ایکچولی میں کہتے ہیں نا کہ ورک ہارڈ اینڈ پارٹی ہارڈر, وہ اس میں تو 100% اپلیکیبل ہے. بیکاز آپ 12 گھنٹے بھی ایسا ٹائم آیا جب ہم نے 12 گھنٹے بھی کام کیا اور ہمیں زیرو پین فیل ہوئی ہے جب ہم اگلے دن پورے صبح 6 بجے اٹھے ہیں دوبارہ, بیکاز اٹ واز فار اس. وی آر سو پیشنیٹ. فریڈم تھی, کسی کو آنسریبل نہیں ہے. وی آر لٹرلی آور اون باس. یہ چیزیں, سو وین یو لک ایٹ دا اینڈ گولس, تو پھر وہ ٹرانزیشن بیکمز ایزی. یو نو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اچھا یار ایونچولی سانس آنے والا ہے, تو یو نو وٹ 1 سال ہے مشکل گزار لیتے ہیں, کوئی مسئلہ. اس کے بعد آسانیاں, اس کے بعد آسانیاں ہی ہیں. اور جو مشکلات ہیں بھی نا, وہ فیس کرنے میں ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ اپنے بزنس کی ہیں, کیونکہ وہ اپنے بچے کی ہیں. اپنے بچے کو کوئی ابینڈن نہیں کرنا چاہتا. نو بڈی وانٹس ٹو ابینڈن دیئر اون کڈ. سو وہ پھر اب مشکلیں بھی سہ لیتے ہیں. اچھا جاب آپ نے چھوڑ دی, اماں نے پاکٹ منی لگا دی, تو وہ کتنے پیسے اماں نے دینے شروع کیے, کیونکہ کارپوریٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں, وہ کتنے تھے وہ بتائیں. اچھا دیٹ واز ویری کیوٹ ایکچولی. ون ڈے آئی واز جسٹ سٹنگ اینڈ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار یہ فیول کا ریٹ بڑھ گیا ہے. I didn't need money. I had my own savings. I was making money through real estate. But it was such a cute gesture. No, I can't tell you the pocket money. کوئی بات نہیں, FBR آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. اور وہ بہت کیوٹ ہے. Like imagine وہ gesture کتنا کیوٹ تھا کہ you know after working and being independent, mama's thought کہ اچھا یار چلو کوئی نہیں, یہ لو pocket money لے لو. So that gesture was جا سمرن جیرے جا کے اپنی زندگی پیسے پکڑ اور جا. That is true, kind of that. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں ذہن بھائی کہ آپ کے ریسٹورینٹ میں کون کون سی ڈشز ہیں؟ اچھا یہ اٹس اے دیسی ریسٹورینٹ, اور اس ریسٹورینٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف میکسیمم 10 ڈشز ہیں اور 10 کی 10 اسپیشلٹیز ہیں. سو اینی ون ہو کمس ٹو آور ریسٹورینٹ, ہم سب سے پہلے اس کو یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم یہ ایسا واحد دیسی ریسٹورینٹ ہے جس میں آپ کو 250 ڈشز کا مینیو نہیں دیکھنا. 10 ڈشز کے اندر 10 میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں. 10 دن 10 کھانے آپ کھائیں گے. آپ ہمارے پاس ایسے کسٹمرز ہیں بائی دا وے جو 10 days ریگولر آئے ہماری ڈشز کھانے کے لیے. 10 ڈشیں جس میں سے توا چکن ہماری ایک ٹاپ سیلنگ آئٹم. اٹس ون آف دی اسپیشلٹیز آف اولڈ لاہور بائی دا وے. ٹکسالی کی ہی خاص کھانا. توے کی ہی ڈش ہے انڈا ٹکی. توا قیمہ ہے جو ہم دیسی مکھن میں تیار کرتے ہیں. بھٹورے ہیں جو نارملی دال والے بھٹورے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس قیمے والے بھٹورے ہیں جیسے بھاڈی گیٹ میں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جیسے اندرون ٹکسالی گیٹ کی دال چاول ہوتے ہیں, کالی مسر چاول, وہ کمرشلی کہیں نہیں ملتے. دال چاول مل جاتے ہیں لیکن کالی مسر چاول آپ کو کہیں نہیں ملتے. ایگزیکٹلی وہی ہے. پھر اس کے بعد توے کی کڑھائی ہے. توے کی کڑھائی کوئی خاص ہر بندہ نہیں بناتا, توے کے اوپر کڑھائی. تو بلیک پیپر میں توے کی کڑھائی بناتے ہیں. سو یہ 7-8 ڈشز ہیں جو ہم نے صرف اندرون سے لے کر آئے ہیں. جو ہماری سب سے ایک اور خاص ڈش ہے وہ ہماری بریک فاسٹ آئٹمز ہیں.
ہم نے ناشتہ بھی ریسنٹلی اب تو کافی ٹائم ہو گیا اسٹارٹ کیے ہوئے. DHA میں جب سے آیا تو نکلتا تھا مجھے وہ ناشتے کا ٹیسٹ جو میں اندرون میں کھاتا تھا ہمیں وہ کبھی بھی نہیں ملا. تو واٹ وی ڈیڈ, ہم نے اندرون سے ہی ایک کانسیپٹ لے کر آئے جس میں آٹے کی پوری لانچ کی فار دا فرسٹ ٹائم ان دس پارٹ آف لاہور. پیپل گون کریزی فار دیٹ پوری کی یار آٹے کی پوری سیم ٹیسٹ, دیسی گھی کا حلوہ, یہ کوئی افورڈ ہی نہیں کرتا, لوگ تو بناتے بھی نہیں ہیں. تو ہم نے یہ ناشتہ لانچ کیا اور ناشتہ ہمارا سپر ہٹ ہے. ہمارا جو ناشتہ ہے سیٹرڈے سنڈے ہم لوگ کرتے ہیں وہ سپر ہٹ. کیوں؟ داس کلچے ایک ایسی ڈش ہے جو لوگوں نے کھائی ہوئی نہیں ہے. بھٹورے چنے ہمارے ناشتے کے اندر لوگوں نے کھائے ہوئے, انوویشن لے ہیں, لوگوں کو ایک ڈفرینٹ قسم کا ناشتہ دیا ہے, ڈفرینٹ آئٹمس دیے ہیں, سلیکٹڈ 7-8 ڈشز کا مینیو دیا ہے, کسٹمر کو کنفیوز نہیں کیا. تو یہ چیز وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ اچھا یہ 7 ڈشیں اسی میں سے لینے کی خاصیت ہی ہے. ہم ہر کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں ہم 10 ڈشز 10 کے 10 میں ہم ایکسپرٹ ہیں, آپ کو ہم نے وہی کھلانی ہے. ہم خود سجیسٹ کرتے ہیں کسٹمر کو کہ آپ نے آج یہ کھانا ہے, پھر یہ کھانا ہے, اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. اچھا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کامبو کے ساتھ یہ چیز اچھی زیادہ, ہمارا کام ہی یہ ہے. ہم while we are at the business what we are doing, we are interacting with the customer and telling the customer what they should eat with what. اور آپ یہ خود بتاتے ہیں, ہم یہ خود گائڈ کرتے ہیں. تو لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اونرز ہمیں خود گائڈ کریں؟ اونر گائڈ کریں تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ صحیح چیز دیں گے. اینڈ دین لائک پیکیجز مال جیسی جگہ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان اے فوڈ کورٹ, دے کم بیک اینڈ ٹیل اس دا فیڈ بیک کہ یار واقعی آپ کی سجیشن بالکل صحیح. اچھا اس سے کہیں نہ کہیں ہم لائلٹی بھی مینٹین یا بنا کے مینٹین بھی کر لیتے ہو کہ جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار اونرز خود وہاں پہ ہیں اور پرسنلی انٹریکٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کے. اصل جس طرح انہوں نے زین بھائی نے ساری اپنی اسپیشلٹیز ڈشز کے نام بتائے ہیں نا, میرے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا. آن ٹاپ آف دیٹ ان کا اسٹوری ٹیلنگ کا جو طریقہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. آپ کی طرف میں آؤں گا. ہائیجین ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے وین اٹ کمس ٹو ریسٹورینٹ انڈسٹری. تو آپ لوگ ہائیجین کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ مجھے نا ایک پرابلم کہہ لیں یا جو بھی ہے, آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ آرگنائزنگ تھنگس اینڈ ہائیجین. تو میرے اندر تو ایک کیڑا ہے کہ گند تو مجھے نظر نہیں آ سکتا. اب وہ کیڑا جو ہے وہ یہاں پہ کام آ گیا. سو یہاں پر ہم نے ایکسٹرا ہیلپ, حسیب ہم نے 3 ایکسٹرا ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ پیچھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ گندی نہ ہو, انکورڈ نہ ہو. ایکسپائری کے پراپر اسٹکرز لگے ہوئے ہیں کہ 2 دن میں کس کی کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے, کس پروڈکٹ کی کتنی لائف ہے, اس کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ اسٹکرز لگوائے ہوئے ہیں وہاں پہ. وی ہیو پراپر کنٹینرز, پراپر اسٹوریج فیسلٹی جہاں پہ ہم لوگ ہر روز اسٹور کرتے ہیں. اینڈ ادر پلس پوائنٹ از جس پہ میں اور زین بہت زیادہ الائنڈ ہیں, دیٹ از کہ ہم لوگ اسٹاکنگ نہیں کرتے, ہم ایکسٹرا اسٹاکنگ نہیں کرتے. اگر ہمیں بیکاز ناؤ ویو بن ایٹ پیکیجز فار اباؤٹ 3-4 months, سو وی نو دا ٹرینڈز ایگزیکٹلی. ویکینڈ پہ ایک سرٹن ٹرینڈ ہے, ویک ڈیز پہ ایک سرٹن ٹرینڈ ہے. اب ہماری ڈیمانڈ آلموسٹ 90% ایکوریسی پہ چلی گئی ہوئی ہے. سو ایکسٹرا اسٹاکنگ نہیں ہوتی, وچ مینس ویسٹیج نہیں ہوتی, وچ مینس پیچھے گند نہیں پڑتا. پلس سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اسٹاکنگ نہیں ہوتی ہے زیادہ تو فوڈ کمپلینٹ زیرو ہے. فریش فوڈ آج کا آئے گا, فریش فوڈ ہم بنائیں گے, فریش فوڈ کسٹمر کے لائف سامنے ہی بناتے ہیں, سامنے ہی سرو کر دیتے ہیں اور وہ بک جاتے ہیں. اچھا یہ ساری کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں کہ یار اتنا سامان, میں اگر بزنس کے معاملے میں ان پڑھ ہوں, مجھے نہیں پتا, مجھے اس پہ تھوڑا سا قائل کریں کہ جیسے اب میں نے اپنا بزنس کرنا ہے نا, اچھا میں سوچوں گا یار میں اگر اتنی چیز منگوا لوں تو اگر وہ نہ بکی یا چیز یہ زیادہ ہو گئی وہ کم پڑ گئی, تو اس ساری چیز کو آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے نہ اور ضائع نہ ہو؟ اچھا سو کسی بھی بزنس میں آپ چلے جائیں, کسی بھی بزنس ماڈل کو بھی آپ پکڑ لیں, گیو یور سیلف ایٹ لیسٹ 3 months. 3 مہینوں میں نا ایک اسٹیبل ٹرینڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو ٹرینڈ ہے نا وہ آپ ریڈ کرتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ضائع ہو جائے گا یا یہ زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے گا یا کم ڈیمانڈ ہو جائے گا, یہ ایسے ٹیتھنگ ایشوز ہیں جو ہر بزنس میں ہر انٹرپرینور کو آتے ہیں, وہ فیس کرتے ہیں. ہم نے بھی پہلا مہینہ فیس کیا ہے. کچھ چیزیں تھی جو ہم کم ڈیمانڈ کر رہے تھے, کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. ہمیں 1 مہینے بعد سمجھ آ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, یو نو واٹ, دا کسٹمر وانٹس دس ڈزنٹ وانٹ دس. تو ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, اس کے اسٹاک کو مینٹین کرنا ہے. سو یہ چیزیں آپ کو ود ان اے منتھ اور 2 سمجھ آ رہا تھا. اوور دی ٹائم آپ کو ایکسپیرینس سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور یہ 1 سال بھی نہیں لگتا. I'm telling you 3 months. 3 months میں you know the trends exactly. Like we know by now کہ اچھا پیکیجز مال کا فٹ فال جو ہے نا وہ ویکینڈ پہ ہوگا 40,000.
we know it. So we prepared for the weekend by Thursday. Every Thursday हमारी demands ऐसे place होती हैं कि Friday, Saturday, Sunday we are prepared to cater to 40,000 footfall. मुझे लगता है कि सदफ ठीक ठाक रिसर्च भी करते हैं, जो भी काम करते हैं उनकी बातों से चीज़ का अंदाजा हमारा सबसे बड़ा ये मैं नहीं करता था. बहुत सी चीज़ें मैंने पहले दिन ही को बताया, मुझे मार्केटिंग का ज़ीरो पता था. मैं सिर्फ खाने का एक्सपर्ट हूँ, मुझे खाने का आप कोई भी पूछ लें. मैं मार्केटिंग मुझे ज़ीरो थी, अकाउंट मैनेजमेंट मुझे कुछ नहीं आती थी, सिर्फ एक हवा में हम लोग काम करते थे. दैट इज़ वेयर शी केम इन. सारा जो बिजनेस है पूरा टकसाली का मॉडल, हाउ इट ऑल बिकेम ऑर्गेनाइज्ड. इनको तो मैं क्रेडिट दूंगा, असद शेख को मैं हर कॉन्वर्सेशन में क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने आज से पहले कभी किसी को मुझे रिकमेंड नहीं किया. शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उनके पास गई, और पहले ही बंदा उन्होंने मुझे कॉल की, जैसे समवन कमिंग, मीट हर एंड लॉक इट. मैंने कहा चले मैं मिलता हूँ. और ये मेरे ख्याल में 30 मिनट्स मेरे पास बैठी होंगी. इनको मेरी 30 मिनट्स में कोशिश थी कि मैं इनको अपनी बेस्ट डिशेस खिलाऊं. खाने पे इनका जीरो फोकस था. बिजनेस की तरफ ज़्यादा दिमाग दौड़ रहा होगा कि यार इसको चलाना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना. बिकॉज मुझे हमेशा ये लगता है सीप के जब आपने किसी के साथ बिजनेस करना है ना, तो the first thing you look at is not the product, it's the personality. It's who you're getting into business with. And I'm telling you कि we are blessed genuinely कि अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ कर हमारी पार्टनरशिप जो है ना वो बनाई है. Because हमारी personalities बहुत compatible है, अल्हम्दुलिल्लाह. You have to be opposite in order to work. मैं सही बताऊँ, अगर मैं भी ये सब कुछ मैं कर रहा होता शायद मुझे पार्टनर की ज़रूरत ना होती. ये चीज़ें तभी आई जब मेरे अंदर जो गैप्स थे जो इन्होंने आके फिल किए, वो उससे हम हर चीज़ कवर करें. और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए माशाल्लाह एक्सपेंशन जो है, कंपैटिबिलिटी होना बहुत अच्छी बात है. ये बहुत रेयर चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे आपका अग्रीमेंट होता होगा. कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, तो लड़ाई भी होती है दोनों के दरमियान. बस लड़ाई नहीं हमारी ऐसे जो होती, मैंने वही बताया. मैं आपको बता रही हूँ कि ये ठंडा तरीन इंसान है. लड़ाई नहीं होती. मैं थोड़ी बहुत गर्म में हो रही हूँ तो ये ठंडा ही रहता है, ये कुछ नहीं कहता. कोई नहीं गर्मियाँ आ रही हैं, पसीने निकलेंगे, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएंगे. एनी हाउ, लाहौर की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी माशाल्लाह आपके जो ऑपरेशंस हैं वो लाहौर में चल रहे हैं. ढाबे पे भी खाना मिलता है, हाई एंड पे भी मिलता है, बीच में रेस्टोरेंट जो आते हैं उनमें भी मिलता है. वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. तो आप लोग कैसे कंपटीशन को इसको इसमें रह रहे हैं और कैसे compete कर रहे हैं और सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? अच्छा देखें, ये आप इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ कि आप अपना कंपेटिटर किसको कहते हैं. हमारा जो जॉनरा है फूड का और जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है, मैं आपको बताऊँ वसी भाई, मैं पर्सनली मैं किसी को कंपेटिटर वो होता है जो एग्जैक्टली आपका सेम फूड सेम चीज़ कॉपी करके, या एग्जैक्टली हमारा फूड जो ना सेम हो, तो मैं कहूँ यार हाँ यार ये भी सेम चीज़ दे रहा है, मैं भी सेम दे रहा हूँ, तो यार वाकई कंपेटिटर तो है. अब हर कोई अपने नेचर का काम करे. हमारी 10 स्पेशलिटीज़ के ऊपर पूरा देसी रेस्टोरेंट बेस्ड है. सो मैं कंपटीशन ऐसे किसी को बोलता नहीं, लेकिन ये जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो आपने सर्वाइवल की बात की है, इस करंट इकोनॉमिक कंडीशन में वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना. टू बी ऑनेस्ट, रेट्स चीज़ों के इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इतने फ्रॉम पेट्रोल टू वीट टू चिकन टू मीट, किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, इतने फ्लक्चुएट कि हमारे लिए दिन भर मुश्किल हो जाती है फूड कॉस्ट निकालना. सो ये आपको भी बेहतर बताएंगी फूड कॉस्टिंग कितनी डिफिकल्ट है इनके लिए. लेकिन कंपटीशन, हम किसी के साथ अगर कंपटीशन में लगे रहेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल हम कभी ग्रो कर पाएंगे. अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा. जैसे मिसाल के तौर पर मैं शावरमा लेने जाता हूँ, वो मुझे मिल जाता है 300 रुपये में एक एवरेज शावरमा. 2 दिन बाद मैं दोबारा उस बंदे के पास जाता हूँ, उससे 350 का कर दिया. ठीक है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हैं तो यहाँ पे भी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही होगी. तो लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि यार ये जो इतनी फ्लक्चुएशन है ये क्यों है. क्वालिटी के हवाले से लोग इस तरह की शिकायत करते हैं जो कस्टमर्स आते हैं, और स्पेसिफिकली प्राइसिंग के हवाले से कि यार ये बढ़ती जा रही है, इसको रोकते क्यों नहीं है. अभी एक दिन पहले हमने इतने का खाया, आज इतने का किया हुआ आपने. तो वो फेज़ कितना मुश्किल होता है, लोगों को कैसे डील करते हैं आप? अच्छा, एक तो बिफोर आई गेट टू दिस क्वेश्चन आई वांट टू ऐड ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एज वेल कि इफ़ यू टॉक अबाउट टकसाली, जिस तरह जैन ने कहा, वी डोंट हैव अ कंपटीशन येट बिकॉज हमारी कुजीन बहुत स्पेसिफिक है एंड वी आर वेरी क्लियर कि हमने कितनी डिशेस सर्व करनी है और इससे ज़्यादा तो हमने एक्सपैंड नहीं करना. वी हैव दैट थॉट क्लैरिटी. सेकेंडली, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस के, कस्टमर सर्विस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फूड. वो दोनों हमारे खाने में एग्जिस्ट करती हैं. द स्टाफ हैज़ बिन ट्रेन्ड इन अ वे कि वो पोलाइटली डील करेंगे. दे विल ग्रीट द कस्टमर्स, दे विल आस्क फॉर फीडबैक,
they'll take feedback without getting defensive. Secondly, we have made sure کہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کنسسٹنٹ رہے. تو یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے, ہم دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے نا اس کا ایج ہے اوور ادر ریسٹورینٹس, یہ ہمیں لگتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ کویشچن وچ از کاسٹنگ, ہم نے سوچا تھا پہلے, میں نے اور زین نے, کہ I was calculating the food costs and obviously بڑھ رہی ہیں. فیول بڑھتا ہے تو naturally everything increases, right? 35 rupees فیول بڑھا تو I told him, I said, listen, اتنا hit آیا ہے, so what do we do about the prices? He said, let's increase on first. I said, okay, how about we wait for the food cost to hit a peak, تاکہ ہم ایک ہی بار prices increase کریں, بجائے روز بروز نہ بڑھتی رہے, اور ایک ہی دفعہ کسٹمر کو دیکھیں. کسٹمرز نے, ان کو شوق تو لگنا ہے, ایک طرح سے وہ مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہوں گے کہ پرائسز انکریز ہونی ہے, لیکن جب وہ آ کے دیکھیں گے ان کو شوق لگے گا اینڈ دے ول کمپلین. میں بھی اگر کہیں جاؤں اور مجھے عادت پڑی ہو ایک چیز سرٹن پرائز کی لینے کی, تو میں بھی جا کے تھوڑا سا بولوں گی کہ یہ کتنا زیادہ انکریز کرتی ہے. اس کو آپ نے پولائٹلی ہی ڈیل کرنا ہے. اٹس اے فیکٹ, اٹ ول ہیپن, بٹ اس کو آپ نے پولائٹلی ڈیل کرنا ہے. بیکاز رائٹ ناؤ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے نہیں حسیب, ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن ہے, فیول انکریز کر رہا ہے. People know you know now. where the economy is. People are aware actually. کہ لوگوں کو پتہ, اس دفعہ کی انفلیشن تو مجھے لگ رہا ہے انفلیشن بھی مارکیٹ ہو رہی ہے, سب کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. پہلے تو تھوڑا بہت انکریز ہو جاتا تھا, پتہ بھی نہیں چلتا تھا, لوگوں کو اتنا روم مل جاتا ہے, اچھا یار اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہمارے کھانے پینے کی جو خورنوش ہے, جو کھانے پینے کے گڈز ہیں, وہ اتنے تقریباً اس کا نا ریٹ بڑھ چکا ہے. Absolutely. That is true. So yes, complaints will come in, but جس طرح ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, اس طرح and eventually we do settle down. So the customers eventually they do settle down. اچھا, کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار کسٹمر از آلویز رائٹ. یہ تھوڑا سا ذرا مشکل سوال, میں آپ کے پاس آؤں گا پھر ان کے پاس جاؤں گا. کہتے ہیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ, چاہے اونر بھی ٹھیک ہو, لیکن ماننا پڑتا ہے. تو کس قسم کے ایکسپیرینسز آپ کو ڈے ٹو ڈے آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے, کیسے ڈیل کرتے ہیں اس فیس سے؟ جب کسٹمر آتا ہے نا ہمارے کاؤنٹر کے اوپر یا ریسٹورینٹ میں بھی کھانا کھانے کے لیے, اینڈ دے وانٹ ٹو, وین دے آر اسپینڈنگ منی, یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے بائی دا وے, وین یو آر اسپینڈنگ منی نا, یو وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی اے ٹو زی, ایوری تھنگ ٹو بی پرفیکٹ. فوڈ سے لے کے سروس سے لے کے ٹاپ ناچ. ہر وہ بندہ کہتا ہے چاہے میں 200 روپے بھی دے رہا ہوں نا, مجھے ایک ایسی آؤٹ کلاس سروس چاہیے جو کہ آپ نہیں بھی دیتے ہوں گے نا, وہ بھی اس کو اس بزنس اونر جیسی توقعات کر رہا ہوتا ہے, وہ سب 200 روپے دے کے, وہ 200 روپے بھی دے کے. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے یہاں کی. تو ہم, اور اب پیکیجز مال کے اندر کیا ہے کہ وہاں پہ کسٹمر اتنا زیادہ انفلکس, اتنا زیادہ انفلو ہے کہ آپ کو ہر طرح کا کسٹمر ملتا ہے. کوئی ایسے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے, ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ایک بڑے زبردست کسٹمرز کے ساتھ. میں آپ کو اچھی سائڈ ضرور بتا دوں گا کہ کچھ ایسے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو سکھا کے بھی بہت جاتے ہیں, اور کچھ ایسے کسٹمرز بھی ہوتے ہیں اتنے انوسینٹ, اتنے کیوٹ, اتنے پولائٹ, کہ اگر آپ ان کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی کہانی سنائیں اور ان کو اپنا فوڈ بیچیں نا, تو میں نے اور صدف نے, آپ مانیں گے نہیں, بینگ اونرز ہمیں 1000 روپے ٹپ ملی ہے اس بات پہ کہ آپ نے یار اتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اپنا فوڈ, وہ تو میں لے ہی لوں گا, لیکن اتنا مزہ آیا آپ دونوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ پکڑیں. اچھا, ٹوکن آف تھینکس آپ کو 1000 روپے ہم نے رکھے. میں کہ سر آپ ہم اونرز ہیں, سو کیا آپ نہیں یہ کریں. نہیں بچوں, یہ آپ بچوں کے لیے ہے. اچھا, ان 1000 روپے سے کیا کیا تھا آپ لوگوں نے؟ وہ پڑے ہوئے رکھے ہوئے, سنبھال کے رکھے ہوئے, لیمینیٹ کروا کے اس کے اوپر. وہ انکل اتنے سویٹ تھے, اتنے کیوٹ سے تھے کہ اتنی انکریجمنٹ ملی ہمیں اس سے کہ یار واقعی اگر کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شاید ہمیں کتنا ضروری ہے ہمارے بزنس کے لیے, اس نے ہمیں یہ چیز سکھائی. تو وی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ مور آفن. تو اف وی آر دیئر اینڈ وی سی اے کسٹمر اپروچنگ اس, we come in the front and we tell them and we explain them the story. مجھے لگتا ہے آپ کسٹمر کو پرسنلائز ٹریٹمنٹ دیں, آٹومیٹکلی سیل ہو جاتی ہے. تو اٹس ناٹ اے, ہر بندہ ہمیں وہاں پہ کہتے ہیں یار آؤٹ کلاس مارکیٹنگ. سر یقین کریں, مارکیٹ نہیں کر رہے ہیں, یو آر کانفیڈنٹ آن دا فوڈ, وی وانٹ یو ٹو ہیو گڈ فوڈ, دیٹس اٹ. سو لوگ پھر سمجھ بھی جاتے ہیں کچھ کہ پھر لے بھی لیتے ہیں, اسی لیے کہ یار ہم ان سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. کسٹمر سروس کی پازیٹیو سائڈ تو انہوں نے دکھا دی, نیگیٹو سائڈ آپ مجھے یہ مجھے لگ رہا ہے مزیدار اسٹوری سنائیں گے. ان کے پاس بہت اسٹوریز ہیں, اور مس ایک بھی نہیں کرنی, ساری اسٹوریز بتائیں. یہ آپ کو ساری اسٹوریز بتائیں گے کیونکہ ایکسپیرینس ان کا بہت. آپ نا مجھے اٹھوا دیں گے یہاں سے, پتہ چلے وہ مجھے اٹھوا دیں. سب سے جو کامن پرابلم آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ بیکاز وی آر اے لوکل برانڈ, اینڈ کسٹمر جب یہاں سے ایک انٹرنیشنل برانڈ سے وہ لوکل پہ شفٹ ہوتا ہے نا, تو
اس کی سائیکی بھی ویسے ہی شفٹ ہو جاتی ہے, مطلب ولایتی سے دیسی ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. اینڈ یو وونٹ امیجن کہ یہ ٹکسالی ہے اور اس کے بالکل تھوڑے سے پاس KFC ہے, اور آپ یوں آگے ہو کے دیکھیں تو KFC پہ کیوز بنی ہوئی ہیں پراپر, اینڈ پیپل آر ویری پیشنٹ اینڈ ویٹنگ, اینڈ کوئی کچھ نہیں بول رہا. لگ رہا ہوتا ہے جیسے گورے کا نظام چل رہا ہے. آپ ٹکسالی پہ آتے ہیں وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اندر کا دیسی جاگ جاتا ہے. پہلے میں آیا ہوں, پہلے مجھے کرو بھائی سر. ہم کہتے ہیں سر کیوں. اور ایک دن ایسا ہوا, ابھی یہ ریسنٹلی ہوا کہ میں کھڑی ہوئی تھی کیش کاؤنٹر پہ. آئی واز اسٹینڈنگ because the cashier had taken off. تو کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. بہت پولائٹلی kept saying, I said sir پلیز لائن بنا لیں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون پہلے آیا اور پھر آپ لوگ آپس میں لڑیں گے. کسی نے میری بات نہیں سنی اور ایونچولی وہی ہوا, آپس میں سب لڑنا شروع ہو گئے. سو دا سائیکی سوئچز وچ از سارٹ آف پرابلمٹک از ویل, بیکاز جب آپ کی سائیکی سوئچ ہوتی ہے نا تو پھر آپ ایکسٹرا فیورز ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. For example, we have certain deals, right? And in those deals, we've mentioned categorically کہ 2 روٹیاں ہیں, 1 توا چکن ہے, ساتھ 350 ml ڈرنک ہے. The customers, you won't believe, will always fight. مجھے شوگر ہے, میں کیا کروں, آپ مجھے کوک 0 دے. مجھے شوگر ہے, میں کیا کروں, میں یہ نہیں کر سکتا. And we keep telling them, sir ڈیل ہے, سر ڈیل میں یہی مینشنڈ ہے. اور ڈیل میں ہم پہلے سے ہی کمپرومائز کر کے مارجنس کو اسکویز کر کے کسٹمر کو بینیفٹ دیتے ہیں. لیکن اچھا, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کی جاب کا یہ پارٹ تھوڑا مشکل ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ بہت کول, کام اور کمپوز ہیں, لیکن یہ تھوڑی شارٹ نہیں ہاٹ ٹیمپرڈ ہیں, تو آپ ڈیل کیسے کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں سے؟ کچھ بھی نہیں, اب میں پیچھے چلی جاتی ہوں, اب تو میں جاتی ہی نہیں ہوں فرنٹ پہ. بیکاز once a customer came and میں پیچھے کھڑی ہوئی, اور میں بالکل توا کے پیچھے کھڑی ہوئی, and I wasn't even standing on the counter, but اس کی نا آواز بہت اونچی ہو گئی. تو میں فرنٹ پہ آئی تو یو وونٹ امیجن, انہوں نے مجھے کہا ایسے کر کے, میں بیرسٹر ہوں. میں نے کہا سر, اور وہ کوک کے پیچھے لڑے تھے کہ بڑی والی دو مجھے اسی پیسوں میں, چھوٹی کے پرائس میں. ویسے بیرسٹر صاحب کو خود خیال کرنا چاہیے, اپنے عہدے کا خیال کر لیں, اپنا نہیں کرنا. کوک کے پیچھے لڑنے لگے, ساری دھمکیاں دے دی. انہوں نے کہا میں سو کر دوں گا, میں ریسٹورینٹ کو میں کل بھیجتا ہوں آپ کو جسٹ فار اے پیس آف کوک. And all he had to do was pay a certain amount of money. 40 روپیز اور دیتے اور بڑی ہم اس کو اپسائز کر دیتے. لیکن my very humble point is کہ آپ جب میکڈونلڈس جاتے ہیں یا KFC یا نینڈوز, and if you've paid for a small or a medium meal, do you fight with them کہ نہیں, میں نے پے تو اسمال میل کا کیا ہے, تو آپ مجھے ایسا کریں کہ آپ مجھے نا لارج میل دے دیں. وہاں پہ جا کے تو 40 روپے کی پانی والی بوتل پہ بھی 100 روپے دے کے آ جاتے ہیں ایزیلی, کوشچن بھی نہیں کرتے. اور اگر ایک دیسی لوکل برانڈ ہے who is trying to grow اور وہ اسٹینڈرڈز اپنے سیٹ کر رہے ہیں to meet the international standards کہ کل کو we want to grow, we want to become an international brand, اور دیسی کوزین کو اگر ہم لے کے, تو یار why not support us as well. ہم تو سپورٹ چاہتے ہیں آپ سے. تو یہ کبھی کبھار انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جیسی رسپیکٹ اور آنر آپ انٹرنیشنل برانڈس کو دیتے ہیں, اگر آپ لوکل دیسیز کو دیں گے, آٹومیٹکلی اس سے پاکستان کا امیج اور بہتر ہوگا. لوگوں کو پتہ چلے گا ابراڈ میں, دوسرے ملکوں میں کہ یار یہ پاکستانی کیوزین ہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں, اسے پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوتی ہے. اینی ہاؤ تھوڑا سا ہم ڈائیورٹ ہو گئے تھے, مزیدار جو اسٹوریز تھی وہ ایک مرتبہ پھر اسٹارٹ کر دیں. اچھا, ایک اور میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. وی ہیو another brand at Packages Mall, it's by the name of چاندنی بار. چاندنی بار کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی بھی لاہور کی اپنی مشروبات ہیں نا, جس طرح کی کانجی ہے, ستو ہے, تخم لنگے والا دودھ ہے, جیسے جیسے اس کا سیزن آتا جائے گا ویسے ویسے بار جو ہے وہ لانچ کرتی جائے گی. سیکنڈ, وہاں پہ ہم ٹھا سوڈا لے کے آئے ہیں. آپ نے وہ بنٹے والی گولی والی سوڈے پیے ہیں, ٹھاٹھا ہو رہا. اب جی وہ ٹھا سوڈا جب آیا, اب اس بوتل کا جو اس کو کھولنے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر آپ اس کو زور سے نہیں کھولیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں نا پھٹ جاتی ہے. صحیح ہے. اب ہم دونوں نے خود ہی لانچ کیا اور ہمیں پتا تھا کہ ٹھا ہوگی. پہلے 1.5 ہفتے تو وہ جب کھلتی تو ہم ڈرتے تھے کہ یہ کیا, پہلے ہفتے تو ٹھاٹھا ہی کرتے رہے. اچھا, اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, ڈھکنے اڑ اڑ کے کبھی میرے سر پہ کبھی اس کے سر پہ, کسٹمر تو انجوائے کر رہے ہوں گے نا اس پورے سین کو, چاہے خود ڈرے ہوئے ہوں. کسٹمر ہمارے اوپر تو انجوائے کرتے تھے, ہمیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر چلا گیا تو کھانے میں نہ چلا جائے. لیکن اس ٹائم تو یہ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوا ہوگا. بالکل ابھی بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس اے لاسٹ کانسیپٹ. یہ اب جو ٹھا والی بوتلیں ہیں یہ نہیں ملتی آپ کو. ہماری بار میں آپ کو نہ میٹ مارگیٹا ملے گا, نہ پینا کولاڈا ملے گا. ہماری بار میں آپ کو کانجی ملے گی,
ठा सोडे के डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, सिर्फ लेमन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको अब इंशाल्लाह जब सीज़न आता है सत्तू भी मिलेगा। ये वो ड्रिंक्स हैं जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं और नेचुरली और हमारे खाने के साथ कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करती हैं। तो हम लोग वही सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो आप आज अंदरून में चले जाएँ, स्ट्रीट ड्रिंक्स जिसे आप बोलते हैं, आपको आज भी अंदरून में ये ड्रिंक्स मिलेंगे। आपको कोई मिंट मार्गरीटा नहीं मिलेगा, कहीं पीना कोलाडा और इस तरह की जो बार ड्रिंक्स होती हैं। तो हमने बार प्रॉपरली चांदनी बार जो है वो है बिल्कुल डिफरेंट मॉडर्न लाइंस के ऊपर, बट जो ड्रिंक्स हैं उसके अंदर उसमें सारी आपको लोकल स्ट्रीट ड्रिंक्स मिलेंगी। दिस इज वेयर वी स्टैंड आउट। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब जैसे आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी चीज़ एक मरतबा चलना शुरू हो जाए, उस पर यू नो व्हेन इट गेट्स इन द रनिंग फेज चलना शुरू हो जाए, तो लोग देखा देखी उसी नाम से चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि द टकसाली गेट के आपके रेस्टोरेंट के नाम से कोई नए और रेस्टोरेंट खुले और यू नो कि आपके नेम को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? या नो नॉट येट। और आपको नाम के साथ असली लिखना पड़ रहा हो ब्रैकेट में? वेल वी आर ग्लैड कि अभी तक नहीं हुआ, बट यू नो व्हाट, अगर ये होगा भी तो we'll feel honored। मैं थोड़ा 4C करके पहले बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाए, उसको डील कैसे करें। आज हमारे पास, हम बिल्कुल उसको एनकरेज करके हम उसको हेल्प कर देंगे खोलने में, लेकिन अभी तक नहीं ऐसा, बिकॉज़ दैट वुड एसेंशियली मीन दैट वी वर्थ इट कि कोई हमें कॉपी कर रहा है। सो अभी तक तो हुआ नहीं, और अगर हो गया भी तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं होगा उसमें। इट्स थोड़ा जैन भाई की तरफ आते हैं, थोड़ी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बिजनेस बहुत डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा पर्सनल करते हैं। आप मैरिड हैं माशाल्लाह? मैं मैरिड हूँ। आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल सन जो अभी 7 months का हुआ है माशाल्लाह। और एंड जो ये मेरा जो ट्रांजिशन पीरियड था, जो फ्रॉम लीविंग बारा टू टकसाली, ये मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल पीरियड में से एक पीरियड था, जिसमें 3-4 months जो है ना, बिकॉज बारा वॉज एक्चुअली ग्रोइंग और एक इस्टेब्लिश ब्रांड से आई केम डाउन टू नथिंग एंड देन ग्रोइंग, मेकिंग टकसाली एंड विद हेल्प ऑफ अगेन फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करके फिर टकसाली को अब ग्रो कराने के लिए, उसमें माय वाइफ हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। उसकी सपोर्ट ना होती तो मैं शायद ये भी ना कर पाता, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस पूरे टाइम में। और अब माशाल्लाह सदफ की सपोर्ट, उसकी सपोर्ट, और अभी भी वो बहुत डेली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, चीज़ें ये करना, आज जाके टकसाली में ये बनाना, इसको इस तरह से पिक्चर लगाना, इस वो आज भी ये सारा दिन मुझे एक मशवरे की जो है ना लिस्ट चल रही होती है कि ये करो। तो वो ये है कि मेरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा सदा, आपने एक चीज़ नोट की है, मैंने जैसी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे बात की है, इन्होंने घुमा के फिर बिजनेस पे ले आए। भाभी मैं बात करने आ रहा हूँ कि इन्होंने जो शादी की है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये भी बता दें। मेरी है अरेंज मैरिज। सच बताना, सच बताना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, और लेकिन अरेंज मैरिज है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इनका लव अफेयर पहले से चल रहा होगा, दुआ कर रहे होंगे कि शायद ये थोड़ा अरेंज में तब्दील हो जाए, किसी को पता नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लव है। और जैन भाई एज एन अब्बा कैसे हैं? मैं बहुत ज़्यादा, आप कह लें, कोशिश करता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा देने की। वो इतना क्यूट सा है, छोटू सा, आप भी मिली हुई है इतना, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम बहुत ज़्यादा है। ये मेरा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन कोशिश होती है कि मेरी रात को जाके ज़रा 1 घंटा 1.5 घंटे का सेशन मेरा डेली रात को लगता है छोटू के साथ। मोमिन नाम है उसका, फ़कीर सैयद मोमिन। बहुत प्यारा, जैसे आपका बहुत खूबसूरत नाम है वैसे आपने खूबसूरत नाम उनका रखा है। जैसे आपने स्टार्ट में बताया हमारे पॉडकास्ट में कि 24 घंटे का ही ऑपरेशन है, ऐसे ही है। तो एवरी डे वर्क लाइफ, ये जो बैलेंस होता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मेंटेन कैसे करते हैं? हमारी भाभी गिले तो नहीं करती आपसे कि बहुत ज़्यादा। वो मैं सही आपको बताऊँ, सुबह उठूँगा और एवरी डे ना हमें आज रेट्स क्या चल रहे हैं, आज डिमांड्स क्या चल रही हैं, थोड़ा सा फ़ोन पे काम स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। और चाहे मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा जितनी भी सपोर्टिव हो, बट ये इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड नेचुरली भी कि यार ये काम इतना ज़्यादा है, सारे दिन का ही काम है, ऐसा कौन सा काम है। अब सुबह से लेकर दोपहर तक अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि रात का ऑपरेशन स्मूथ चले, तो ऑपरेशन तो एक्चुअली रात को ही शुरू होता है लाहौर में, 6 o'clock के बाद आपका खाना, तो फिर आपको ऑपरेशन को फिजिकली भी टाइम देना है। तो आप समझ लें कि मेरा पूरा दिन ही इसी सोच और उस चीज़ों में निकल जाता है कि फिर थोड़ा सा तो इफेक्ट होता ही है। तो वो फिर आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। वीकेंड्स पे नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग वेकेशन प्लान कर लेते हैं कि अच्छा चलो महीने 2 महीने के बाद कहीं आप चले गए। फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है, वो आपको भी रिवैम्प कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, और फैमिली टाइम को भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने तो बहुत अच्छी स्टोरी सुना दी, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो आप मुझे ये बताएं कि
تھوڑا اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کہ آر یو میرڈ اور آر یو سنگل یا گیٹنگ میرڈ جلدی سے؟ جلد انشاءاللہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو نہیں، آئی ایم سنگل. بہت زیادہ فریڈم ہے اور بہت زیادہ پسند ہے. اماں نہیں کہتی کہ یار اب شادی کر لینی چاہیے؟ آف کورس کہتی ہے. وہ میرے خیال سے وہ اٹھتے بیٹھتے صرف یہی دعا کرتی ہوں گی کہ اس کی شادی. میں نے اپنی وائف کو اس کام پہ لگا دیا ہوا ہے ان سے پوچھے بغیر، اور جلد انشاءاللہ آپ دیکھنا آنٹی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں گا، میٹنگ کر رہے ہوں گے. اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ کہنے لگیں گے، کیا یہ کہنے والے تھے کہ ان کی اماں نے مجھے ٹاسک سونپ دیا ہے، میں بتا رہا ہوں ٹاسک سونپا ہے چاہے نہیں سونپا، اگلی بار یہ ملے گا نا تو آئی ایم شیور وہ سونپ دیں گے مجھے. بڑی مجھے ہر دفعہ لگتا ہے کہ وہ سونپنے والی ہیں مجھے، میں ان کی بات پہلے سمجھ چکا. تو میں نے اب اپنی وائف کو یہ ٹاسک سونپ دیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا چیپٹر ذرا جلد. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی سازش کر رہی ہوں نا کہ آپ ملے نا ان کی اماں سے. نہیں آنٹی بہت کیوٹ آنٹی ہیں، وہ اتنی بڑوں کی دعائیں اتنی اور جس طرح آ کے وہ دعائیں دیتی ہیں نا، مجھے آج تک یاد ہے، میں نہیں بھولا. پہلا جو ہم دونوں نے اکٹھے جو ایک نئی چیز اسٹارٹ کی تھی آفٹر جوائننگ ہینڈس، وہ ہم نے ناشتہ اسٹارٹ کیا تھا. فرسٹ صبح آئیں وہ 8 o'clock اور اتنا بڑا نا ایک باکس لے کر آئیں. میں کہا آنٹی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ مجھے لگا مٹھائی لے کر آئی ہیں. میں نے کھولے تو اس کے اندر سپارے تھے. بیٹا یہ سب کو کہو پڑھیں بیٹھ کے اور سارے اسٹاف کو، پھر تم لوگ دیکھنا تمہارا بزنس کبھی بند نہیں ہوگا. میں کہا آنٹی تھینک یو سو مچ. کچھ میں نے پھر رکھے، اب آج بھی وہ میرے پاس پڑے ہوئے، میں پھر گھر لے گیا. مجھے وہ آج تک یاد ہے. یہ ہاٹسٹ ٹاپک ہے میرے گھر کا، میری شادی. I'm telling you, this is the hottest. تقریباً ایسی ہی سیم اسٹوری میری ہے. لائک وائز میں بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ ہم میڈیا فیلڈ کے لوگ ہیں، تو ابا کو لگتا ہے کہ شاید کوئی نا باہر سے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس سے پہلے اس کو قید کر لیا جائے، یا اگر باہر بھی کوئی ہے تو بتا دو یار ٹائملی کر کے نا جان چھڑائے. اپنے سر سے جو ایک مصیبت ہے نا، اس کو مصیبت نہیں لیکن یہ کہ جو رسپانسبلٹی ہے اس کو. اچھا میں آپ دونوں کو بتاؤں گا. I married when I was 30 اور اٹس اے ویری گڈ چینج ہے، پازیٹیو چینج ہے. بائی دا وے آپ دونوں کو میں بتا دوں بڑا انجوائے بھی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، فریڈم رہتا ہے. اٹس ہاؤ یو ٹیک یور میرج، بٹ اچھا چینج ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو. یو گیٹ مور فوکس ٹوورڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. آپ کا لیفٹ رائٹ دوستی یا یاریاں چیزیں ٹائم ویسٹیج جو ہے نا آپ کی لائف میں ختم ہو جاتا ہے. یا آپ کام پہ ہیں یا آپ فیملی ٹائم دے رہے ہیں. اچھا وہ تمام لوگ پھر جھوٹ بول رہے ہوتے جو کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو، پھنس جاتے ہیں، لائف نہیں رہتی. یہ ہوتا ہے. سمجھیں گے پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے ہادیہ نے. آپ اس چیز کو اچھا پیچھے یہ بات تھی ایکچولی، اب وہ مین سٹوری باہر آئی ہے. پلیز کہتے بلی تھیلے سے باہر اب آئی ہے. وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا. اچھا آن اے سیریس نوٹ مجھے یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کس قسم کے لائف میں چینجز آتے ہیں، پازیٹیو چینجز کیا ہوتے ہیں؟ اور اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے، نکاح کے بعد آٹومیٹکلی وہ لڑکا اپنے پاؤں میں بھی کھڑا ہو جائے گا اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ نے اس طرح کے کیسے ایکسپیرینسز کیے؟ بہت فرملی بنو اس بات کا. بالکل ہے، جب رزق کے ساتھ رزق جڑتا ہے نا، اور آٹومیٹکلی چیزیں آپ کی لائف میں نا اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے آپ اکیلے ہوتے ہو. میں آئی مین ایچ سونین آل بوائے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، تو بچپن سے ہی نا ایک آپ کی ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ لڑکے دوستوں یاریاں ہر شام کو ایک آپ نے رات کو کہیں نہ کہیں آپ نے کرنی ہے، رات کو پارٹی وغیرہ. تو اس فیز سے جب میں شادی کے بعد جو یہ چیزیں چینج ہوئی، آپ یقین کریں فیل مور فریش. مجھے کوئی ارج نہیں ہوتی ہے کہ یار اچھا آج میں نے دوستوں سے نہیں ملا. یار دوستوں سے ملتا ہوں، ابھی بھی ملتا ہوں، ویک میں ایک دفعہ یا 2 weeks میں ایک دفعہ یا تھوڑی دیر مل لیا. اچھا اینڈ دین آئی ایم بیک ہوم. آپ کا دل کرتا ہے ٹو اسپینڈ مور ٹائم وتھ فیملی. اور پازیٹیو چینج ہے، بالکل ہے. جو رسک کی آپ بات کریں، جو نکاح کے بعد جو چیزیں جو لائف میں چینج ہے، آبویسلی اگر میں آج ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، اس میں اس کا رول ہے. اسٹیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور زندگی میں بہت لائف چینجنگ چینجز، بہت پازیٹیو چینجز آ جاتے ہیں. فیوچر پلانس کیا ہیں ٹیکسالی دی گیٹ اسپیشلز کے حوالے سے؟ فیوچر پلانس بہت کلیئر ہیں، بہت شارٹ ہیں. وی وانٹ ٹو بی ان ایوری مال آف دا ورلڈ. وی ول بی پریزنٹ انشاءاللہ ان ایوری مال، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ باہر کسی ملک میں ہو. ویل اسٹک ٹو دس ماڈل اینڈ ویل میک شیور کہ پہلے تو ہم پاکستان میں ایکسپینڈ کرتے ہیں، دین ویل پرابلی گو ٹو گلف، آئی ڈونٹ نو، اینڈ دین ایونچولی ٹو دی ادر بیلٹ. ہم نے نا دیسی کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو تھوڑا سا ریویمپ کیا. میں آپ کو ایکسپلین کروں، اس کو آپ کہہ لیں فاسٹ فوڈ دیسی. 7 to 8 minutes میں آپ کو لائف کوکڈ چیز آپ کے سامنے سرو ہو جاتی ہے اینڈ یو ایٹنگ اٹ 7 to 8 minutes میں.
اور مالس کا جو کانسیپٹ ہے ہم نے فرسٹ ٹائم آ کے ریئلائز کیا کہ دیسی اس کانسیپٹ کے اوپر پیپل آر لونگ اٹ, سو وی وانٹ ٹو ٹیک دس ماڈل انٹرنیشنلی انشاءاللہ, اور ہمارا یہی گول ہے کہ انشاءاللہ ٹو بی ان ایوری مال آف دا ورلڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گول میں, اس کو اکمپلش کرنے میں اتنی طاقت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے دونوں سے. ون لاسٹ کوسچن, کامیابی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور فیل کیسا ہوتا ہے کامیاب ہونے کے بعد, اور سیکرٹ ساس کیا ہے آپ لوگوں کے کامیاب ہونے کی؟ بتائیں آپ پہلے. لیڈیز فرسٹ کر لیتے ہیں پہلے. پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم کامیاب ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت لمبی سیڑھی ہے اور اس کا بھی ہم نے پہلا اسٹیپ لیا. دوسری بات یہ ہے کہ آفٹر دا ایئر دیٹ آئی ہیو گون تھرو, ڈپریشن, لوزنگ مائی فادر, ان آل آنیسٹی ہر روز رات کو آئی فیل بلیسڈ, بیکاز میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس ایپیسوڈ کے بعد آئی ول بی ایبل ٹو ڈو مائی اون بزنس. I didn't think. I thought کہ اچھا بس اب ختم ہو گیا, اگلے 2 سال تو I'll take a break from everything and it'll take me a lot of time to bounce back. So every night I feel blessed and I thank اللہ تعالیٰ کہ اتنی جلدی مجھے باؤنس بیک کرایا. So success ابھی آیا نہیں ہے, بٹ آئے گا اور ہم لے کے آئیں گے, اس کی گارنٹی ہے مجھے. That's my very brief answer. وہ کہتے ہیں نا کہ سکسیس کی جو سیڑھی ہے اس کو چڑھنا اسٹارٹ کر دیا آپ نے. We're on the right path, inshallah. We're not hasty. We're not hasty. We're honest with what we do. And we love doing what we do. So success یار خود بخود آ جاتی ہے. سکسیس کے پیچھے نہیں بھاگیں. جلدی نہیں ہے, جلدی. وہ سنی نا آپ نے, وہ سکسیس کے پیچھے مت بھاگ. نہیں بات بھاگ. مجھے لگتا ہے فلمیں بھی بہت زیادہ دیکھیں گے ہم نے, آخر میں جاتے جاتے ڈائلاگ بھی بتا دیا ہے نا, اس کے ٹیلنٹ کے پیچھے بھاگ, سکسیس کو جھک مار کے پیچھے. وہ جھک مار کے پیچھے آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, دولت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, عزت بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا. تو آپ کی کامیابی کی ڈیفینیشن مجھے بتا دیں. میرے حساب سے کامیاب, دیکھیں کامیابی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. سو آپ جتنے کامیاب ہوں گے نا, یو وڈ وانٹ ٹو اچیو مور. تو آپ ایک تو سب سے پہلے نا, اگر آپ کی لائف میں اسٹیبلٹی ہے, یو آر سیٹسفائڈ ود واٹ یو ڈوئنگ, آئی تھنک آپ کامیاب ہیں. آپ کی خوشی, اگر آپ کو کوئی ارج نہیں ہو رہی نا کوئی چیز حاصل کرنے کی, تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہیں, آپ اچیو کر چکے ہیں سب کچھ. آپ بس صرف اسٹیبلٹی چاہیے, اور جسے آپ کہہ لیں آپ جتنے ریلیکس رہیں گے اپنی زندگی کے اندر, آپ کامیاب ہیں. اور فیلئر کو کیسے دیکھتی ہیں آپ صدف؟ فیلئر ابھی تک دیکھا نہیں ہے, لیکن ڈر بہت لگتا ہے. ہاں, ہائیز اینڈ لوز دیکھ لی ہیں, تو جتنا لو دیکھا ہے اس کے بعد یہی دعا ہے کہ فیلئر کی طرف نہ جائے. بٹ اتنا پتہ ہے کہ پرسنالٹی میں اتنا زیادہ ریزسٹنس ہے میری, اور اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آئی ول باؤنس بیک. دیٹس ون تھنگ آئی نو آف. سو فار می, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ڈیفائن فیلئر آنیسٹلی. For some people, the fact that I quit Coke, that must have been a failure. For some, the fact کہ میں نے franchises اپنی چھوڑ دیں اور اپنے business میں invest کر لیا, maybe that's a failure for some people. کہ میں manage نہیں کر پائی 2-3 اکٹھے businesses, which was never the case. I just wanted کہ I wrap up everything else and I just invest all my energies in my own baby versus, So I don't know, failure بڑا vary کرتا ہے. It's always a step towards success. آپ کو جتنا, میں اگر یہ سوچنے لگ جاؤں, اگر آپ جیسے سوچ رہی ہیں کہ او ڈی چھوڑنا فیلئر تھا, یا ایک بزنس سے سوئچ مارنا, یا جاب چھوڑنا, اس کو آپ فیلئر, میں اگر یہ سوچنے لگ جاؤں کہ میرا وہ جو اسٹیبلشڈ ریسٹورینٹ تھا وہ اس سے میں آؤٹ ہو گیا, وہ میرا فیلئر تھا, اس کو میں ایسے لیتا تو شاید میں آج یہاں پہ بھی نہ ہوتا, یہ ٹکسالی نہ گرو کرا ہوتا, نہ ہم اس کو بنا ہی نہ پاتا, میں اگر اسی سوچ میں رہتا. Yeah, I mean, it's a very subjective term. بہت نہیں. For me, I don't think کہ میں نے بھی اس طرح سے failures دیکھے ہیں. Failure شاید ہم نے ابھی تو دیکھی نہیں ہے failure, اللہ کرے نہ دیکھیں بھی, لیکن آپ کو I can tell you کہ lows بہت دیکھے ہیں because of the mental health issue that I have. Lows بہت دیکھے ہیں but failures نہیں دیکھے. اچھا زین بھائی, آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے, اگر ہم صدف کی پرسنالٹی کو دیکھیں, she either looks like ان کا فوجی ٹائپ لگتی ہیں, جو فیمیل جو فوجی ہوتی ہیں, وہ فوجی والا وہ آ گیا نا ایلیمنٹ یہاں پہ, یا یہ ویمن کرکٹر لگتی ہیں فلسافیکل ہونے کے ساتھ ساتھ. دونوں نہیں سمجھ آیا مجھے, بٹ what do you mean فوجی لگتی ہیں؟ مطلب فوجی سے مراد یہ کہ یار جو آرمی
میں جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ سخت قسم کے جو ہوتے ہیں کہ یار ڈسپلنڈ وائز. You know what's a better word? Boss lady. باس لیڈی, ہاں باس لیڈی کہہ سکتے ہیں. دونوں نہیں میرے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے. This probably is a better word. یہ صحیح آپ نے سنا. Boss lady. تو I think بننا پڑتا ہے اس کلچر میں. This culture isn't easy for females. It'll never be easy. Centuries of conditioning ہوئی بھی آپ سب لوگوں کی, تو بننا پڑے گا ورنہ سروائیول نہیں پاسبل. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ایٹ میٹ پاکستان. بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے. کھانے وانے تو کھائے ہوئے تھے لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی, اور سوچا نہیں تھا کہ اتنی مزیدار ملاقات ہوگی, جو کہ آئی ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. سر تھینک یو فار ہیونگ اس. بہت ہی اچھا تھا, ایکسپیرینس اچھا تھا, اینڈ تھینک یو فار گیونگ اس دس پلیٹ فارم کہ ہم اپنا جرنی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور اب یہ اس کو آپ انویٹیشن بھی سمجھ لیں کہ آپ نے ابھی سرپرائزنگلی کھانا ہمارا کھایا نہیں ہے. یہ میرا گلہ رہے گا آپ سے کہ آپ کو پہلے ہمارا کھانا ٹرائی کرنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا. نہیں شیور, ہم آپ کو وزٹ کریں گے. اینی لاسٹ ورڈس؟ Yeah, I think it's important for the females of Pakistan, the kids actually, for them I think it's important to know کہ exactly ان کو چاہیے کیا ہے زندگی میں. For me the fact کہ میں نے جاب کی پہلے اور پھر بزنس کیا, that will always be a plus point, کیونکہ مجھے جاب نے بہت زیادہ سکھایا. تو یہ کہنا کہ جاب نہ کریں اور سیدھا بزنس کر لیں یا بزنس نہ کریں اور جاب کر لیں, یہ بہت ویری سبجیکٹو ہے. یہ بھی بہت زیادہ for everyone it's going to be different. Secondly, please don't look at the success, please look at the journey. You always look at the journey because journey difficult ہے. جرنی ڈیفیکلٹ ہے تو آپ اس سے ریلیٹ کریں گے, بیکاز آپ بھی گریں گے پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے اور پھر اٹھیں گے. تو یہ جرنی جو ہے نا بہت زیادہ دیکھنا ضروری ہے. اور ایونچولی جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اسٹیپنگ اسٹونز ہوتے ہیں, جو کنیکٹنگ لائنز ہیں, ڈاٹڈ لائنز, ہم مقام پہ پہنچتے ہیں پھر نظر آتا ہے اچھا یار یہ جو چیز میرے ساتھ یہاں پہ ہوئی تھی اس کا آؤٹ کم یہ ہونا تھا تو میں یہاں پہ پہنچا. دیٹ از ٹرو, بیکاز وہ اتنی بیوٹیفلی پلانڈ ہے وہ جرنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ اگر یہ کچھ چیزیں میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید جو میری پرسنالٹی اب اسٹیبل ہے اور جو بیلنسڈ ہے وہ شاید اس طرح سے نہ ہوتی. سو ایوری تھنگ واز پلانڈ ویری بیوٹیفلی. سو فار دا فیمیلز اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. صرف ایک رول ہے, کنسسٹنسی اور کچھ نہیں چاہیے. گریں اٹھیں گرے اٹھیں لیکن چلتے رہیں. فار می ٹیکنگ اے اسٹیپ فارورڈ از امپورٹنٹ, ناٹ دا اسپیڈ. آپ آگے بڑھتے رہیں, وہ میٹر کرتا ہے. یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, رینگ رہے ہیں. نہیں, اگر رینگ بھی رہے ہیں تو آگے ہی جا رہے ہیں. دیٹس واٹ میٹرز ٹو می. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ پتہ ہونا چاہیے سب کو. ایک چیز ہے جو پتہ ہونا چاہیے. وہ وش یو بہت بیسٹ آف لک. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج ہی ہمارے ساتھ ٹیکسالی دی گیٹ اسپیشل کے اونرز موجود تھے, مس صدف اکرام اور فقیر زین صاحب. بہت انسپریشنل اسٹوری ہے. سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگی, انہوں نے کہا کہ سکسیس کو ضرور دیکھیں لیکن جرنی پہ تھوڑی زیادہ توجہ دیں, کیونکہ انسان گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, اور ایونچولی جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو جرنی کو انجوائے کرنے کے بعد اس جو کامیابی کا جو مقام ہے اس کو بھی انجوائے کرتا ہے. ود دس ہمیں لینے آپ سے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین اللہ حافظ.